جی یہ تو پہلے حیرانگی کی بات ہے کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ اسی گورنمنٹ نے کیا ہے. کیا جو آنریبل چیف منسٹر ہے کیا انہوں نے اپنی زبانی کہا ہے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں؟ انہوں نے خود بھی اس کا مطلب ہی ہیز ٹیکن اے سیریس نوٹ آف اٹ. ان کو خود پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو گورنمنٹ آف انڈیا چاہتی ہے. اصل میں بات یہ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کیا چاہتی ہے. یہاں پہ شورش چاہتے ہیں, لوگوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بے روزگاری ان کی وجہ سے یہاں پر ہے. نہ یہاں پہ یوتھ کو نوکری دی جاتی ہے, نہ کہیں پہ نئے نئے ایڈورٹیزمنٹ نکلتے ہیں. یہاں پہ اگر کسی جگہ کوئی نوکری ملتی ہے وہ باہر کے لوگوں کو لایا جاتا ہے, ان کو وہاں پہ نوکری دی جاتی ہے. اور یہ گورنمنٹ آف انڈیا نے یہاں پہ ایک شوشہ بازی کی ہے کہ یہاں پہ 20% جو پاور ٹیرف ہے اس پہ بڑھایا جائے گا. یہ کبھی بھی ہم ہونے نہیں دیں گے. ہم اس کی اپوزیشن کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں غریب عوام کے لیے, غریب عوام نے ہمیں چنا ہے نیشنل کانفرنس کو. نیشنل کانفرنس کو اتنی ساری بہمت سے ان کو اتنی ساری میجورٹی ملی ہے. ہم لوگوں کے تابع دار ہیں. ہم لوگوں کے عمر صاحب نے کئی بار کہا ہے ہم لوگوں کے لیے یہاں پہ ہے, لوگوں کے لیے, تاکہ ان کو یہاں پر سہولیت ملے, ان کو آسائش ملے. ہم ان کو تکلیف دینے کے لیے یہاں پر حکومت میں بیٹھے نہیں ہیں. حکومت ہر کوئی کوشش کر رہی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو آرام ملے, یہاں کے لوگوں کو آسائش ملے. ان کو ہم پریشان نہیں کر رہے ہیں. عمر صاحب نے بھی کہا ہے اور ہم بھی کہہ رہے ہیں, ہم عمر صاحب سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ بہت جلد اس کے جو بھی اس کے کیونکہ غلط اثرات نکلیں گے اس کے, اگر گورنمنٹ آف انڈیا نے یہاں پہ یہ لاگو کیا ہے. کیونکہ آنریبل چیف منسٹر خود بھی پاور منسٹر ہے, ان کو ہم سبھی لوگ اس کے ٹوتھ اینڈ نیل ہم ان کی اپوزیشن کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ یہ لاگو ہونے نہیں دیں گے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو گورنمنٹ آف انڈیا یہاں پہ کر رہی ہے. یہاں کے چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو پھر سے گرفتاری, ان کی گرفتاری ہو رہی ہے, ان کو جیلوں میں بھر جاتے ہیں. یہاں کے فیڈرلزم ہی ختم ہو گیا ہے. یہاں کا کانسٹیٹیوشن ہی کام نہیں کر رہا ہے. یہاں پہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہی نہیں ہے. کہاں ہے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس؟ اگر ہم باہر جائیں گے, کوئی بات کہیں گے تو دوسرے دن ہی ہم جیل کی نظر ہو جائیں گے. ہمیں دیکھنا ہے, گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی دیکھنا چاہیے, ہوم منسٹر کو دیکھنا چاہیے اور پرائم منسٹر کو دیکھنا چاہیے کہ جموں کشمیر میں وہ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں, کون سا کھیل, کیا کھیل کھیل رہے ہیں. کیا یہاں کے لوگ اتنے مشکلات میں ہیں؟ نہ ٹورزم ہے, اور یہاں پہ ہمارے جو ٹاپ ایریاز ہے, ٹورسٹ پلیسز ہے, ریزورٹ ہے, وہ بند پڑے ہیں. کہاں سے ٹورزم چلے گا؟ کہاں پہ شاپ کیپر چلے گا؟ یہاں پہ لون نہیں مل رہا ہے. باہر کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, یہاں پر انڈسٹریز انہوں نے قائم کی ہے. یہاں پر انہوں نے انڈسٹریل لینڈ جو ہمارا ہے, جو جموں کشمیر کے لوگوں کا ہے, اس پر انہوں نے قبضہ کیا ہے. ان کے کاغذات بنے ہیں. کہتے ہیں ہم نے سنا بھی ہے, یہ اس کے ثبوت بھی ہے. 500 فیملیز ایسی ہے جو باہر سے لوگ یہاں آئے ہیں اور ہمارا جو انڈسٹریل لینڈ ہے اس پہ قبضہ کیا ہے. ان کے کاغذات بنے ہوئے ہیں اور ہم یہاں کے لوگ مر جائیں گے, مگر وہاں کے لوگوں کو ہم یہاں پہ کوئی بھی انڈسٹری چلانے نہیں دیں گے. وہ یہاں کے لوگوں کا حق ہے. یہاں کی زمین یہاں کے لوگوں کا حق ہے. یہ شیر کشمیر کا فرمان تھا. شیر کشمیر نے شیخ محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ کیا, لینڈ ٹو ٹیلر انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ یہاں پہ بہت بڑے بڑے ساہوکار آئے تھے اور وہ زمین پہ قبضہ جماتے تھے. ہم نے یہاں پہ ایسے ہی چوڑیاں نہیں پہنی ہے, کشمیری لوگوں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہے. ہمیں پتہ ہے ہاؤ ٹو سیو آور رائٹس. ہم فیلڈ میں پھر آئیں گے, ہم سے کہیں گے گورنمنٹ آف انڈیا کو, اگر آپ کو چاہیے, اگر دل کی دوری دل سے نزدیک آنا چاہتے ہیں تو کشمیر کے لیے خود کو قربان کر لو, کشمیر کو بچاؤ. اس وقت کشمیر کو مختلف شوشہ بازیاں ہو رہی ہے, وہاں پر یہ ہوا ہے, اس کا مکان گراؤ, اس کا گھر گراؤ, اس کی زمین لے لو. کیا ہے, کوئی بندہ ہے, کوئی لڑکا ہے, نافہم ہے, ہم اس سے خوش نہیں ہیں. کوئی غلط راستے پہ جائے گا اور ہم ان کو کہیں گے چلے آپ لوگوں نے ٹھیک کیا, مگر اس کے دادا دادی نے کیا کیا ہے, اس کے پر دادا نے کیا کیا ہے. انہوں نے مکان بنایا, مزدوری کی ہے, غریبی میں گزر بسر کر رہے تھے, ان کے مکان کو کیا ہے ڈاؤن ریزڈ دس گراؤنڈ. کہاں سے وہ مکان بنائیں گے, کہاں سے کیا کریں گے, کہاں سے کھانا کھائیں گے؟ سردیوں کا موسم ہے, یہاں پر عجیب سی بات ہے, چلے ان کا مکان ہے ان کو گرا دو. ابھی ایک اور طریقہ یہاں پر آیا ہے. مجھے افسوس ہے ان مسلمان, یا کوئی ہندو ہے, پنڈت ہے, مسلمان ہے, جو ہمارے یہاں بودھ ہے, جو کرسچن ہے, یہاں پر کیا ہے, انہوں نے ہماری ایک تو ڈیموگرافی چینج کر رہے ہیں, اور ہمارا جو مسلم کلچر ہے, جو ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے, ہمیں یہاں پہ ہم کوئی پلج ولج نہیں کرتے تھے. یہاں پہ
ہم نے 70 سال سے ہندوستان کے ساتھ وفا نہیں کی ہے, ہم نے کوئی قسم نہیں کھائی ہے, ہم نے دل سے قسم کھائی ہے جو شیر کشمیر شیخ محمود عبداللہ نے ہمیں دلائی کہ ہم ہندوستان سے وفا کریں گے, ہم ہندوستان کے ساتھ وفا کر رہے ہیں. یہ کیا مذہب ہے؟ ہمارے مذہبی معاملات میں بھی اب ہندوستان کے لوگ دخل دیتے ہیں. یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہماری بیوروکریسی ہے, ہمارے ایل جی صاحب ہیں, یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں کہ آتش پرست بنو. یہاں پہ آتش پرستی کی طرف ہمارے نوجوان اور ہمارے لوگوں کو لے رہے ہیں. کہتے ہیں قسم کھاؤ, پھر ہاتھ باہر نکالتے ہیں, یہ آتش کی قسم کھاتے ہیں. کیا ہم آتش پرست ہیں؟ ہم خدا پرست ہیں, ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان کے امتی ہیں. ہمیں اگر مسلمان کو قسم کھانی ہے ہم دل پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں. اس میں نور محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس میں نور خدا ہے. مگر وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں, آتش پرست بنو, آتش کی قسم کھاؤ. میں ان بیوروکریٹس کو بھی یہاں سے کہتے ہیں جو پنڈت ہے, جو مسلمان ہے, جو ہندو ہے, اور جو اپنے طریقے سے ہر ایک عبادت کرتا ہے, ہر ایک طریقے سے اپنے مذہب کے مطابق چلتے ہیں. مگر ہم نے یہ نہیں آج تک دیکھا ہے کہ آتش پرستی کی قسم کھاؤ, آتش پرست بنو. ہم کیا یہاں یہودی ہے؟ ہمیں یہودی مذہب کی طرف لے رہے ہیں کہ یہودی بنو. کل ہمارا بچہ ہوگا جو اس وقت 5 سال کا ہے, کل 20 سال کا ہو جائے گا, تو وہ تو پھر کہے گا اگر قسم مجھے دلائے گئے, مجھے تو آتش کو چومنا ہے, مجھے یہ سجدہ کرنا ہے آتش کو. میں لوگوں کو یقین دلاتی ہوں نیشنل کانفرنس کی طرف سے کہ ایسی کوئی بات نہیں, آپ مت گھبراؤ, کوئی بھی بات نہیں ہے, کوئی 20% یہ ساری تہمتیں ہیں. شکریہ.